قربانی کے دنوں میں ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں؟ اس متعلق ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کو روک رکھے، یعنی کہ نہ کاٹے۔ اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں کہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں، قربانی کرنے والے کے لیے قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کاٹنے کا جو حکم حدیث مبارکہ میں موجود ہے، یہ حکم استحباب پر مشتمل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ مستحب عمل ہے، اگر اس پر عمل کرے تو بہتر ہے، اور اگر نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں۔ یعنی کہ یہ حکم نہ فرض کے درجے میں ہے، یہ حکم نہ واجب کے درجے میں ہے، یہ حکم استحباب پر مشتمل ہے۔ یعنی قربانی کرنے والے کے لیے قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، اگر یہ اس پر عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ترین بات ہے کہ جو شریعت میں بیان کی گئی ہے، یاد رکھیں ناخن اور بال کاٹنے کے متعلق جب 40 دن سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ گزر جائے تو علماء نے لکھا کہ یہ مکروہ تحریمی عمل ہے اور یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ لہٰذا آپ اگر قربانی کا جانور لے کر کے آ گئے اور ذی الحجہ بھی تشریف لے آیا، اور جب تک آپ کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہوا اس دوران آپ کے ناخن کو کٹے ہوئے 40 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تو لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ناخن کو کاٹیں اور زیر ناف بال کو بھی آپ بغل کے بال کو بھی وہ آپ صاف کریں۔ یہی حکم شریعت نے بیان کیا کہ 40 دن سے زیادہ اگر اس پر ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے کہ جو ناجائز اور گناہ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 40 دن کا اگر ٹائم پیریڈ نہیں گزرا، 40 دن نہ گزرے، اور اگر وہ جان بوجھ کر کاٹ لیتا ہے تو پھر کیا عمل ہے؟ تو یاد رکھیں حکم تو مستحب تھا، اگر وہ جان بوجھ کر کاٹ لیتا ہے اس کا عمل یہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کاٹ بھی لیتا ہے تو اس پر کچھ گناہ بھی نہیں ہے، اگرچہ اس کا عمل یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر وہ نہ کاٹتا تو ثواب کا حقدار ہوتا، لیکن اگر کاٹ چکا گئے تو نہ گناہ ملے گا، نہ ہی اس کی قربانی کے جانور پر کوئی فرق پڑے گا، نہ ہی واجب پر کوئی فرق ہوگا، اس کی قربانی وہ بالکل درست ہو جائے گی۔